ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تہران جائیں گے۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور رفقا کی تجہیز و تکفین کی تیاریاں مکمل۔ مرحوم صدر کا تابوت تبریز لایا گیا تو ہزاروں لوگ امڑ آئے۔ سوگ کی کیفیت میں ڈوبے افراد میت کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ میتوں کو پہلے ایران کے مرکزی شہر قم پھر ایرانی دارالحکومت تہران منتقل کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ابراہیم رئیسی اور ان کے جاں بحق ساتھیوں کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ مرحوم صدر کی تدفین مشہد میں امام رضا کے مزار کے احاطے میں۔ صدر تحریک انصاف چودھری پرویز الہی رہائی کے بعد لاہور میں ظہور الہی پیلس پہنچ گئے۔ کوٹ لکھپت جیل حکام نے 4 کیسز میں ضمانت ملنے پر صدر تحریک انصاف کو رہا کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی بھرتی کیس میں ضمانت منظور کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ صدر تحریک انصاف کو 1 جون 2023 کو ان کی رہائش گاہ کے باہر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ مجھے سرخرو کیا۔ ان ججز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز الہی کہتے ہیں گجرات کے لوگوں کو بہت زیادتیاں اور ظلم سہنا پڑا۔ گجرات میں ہمارا مینڈیٹ تک چرایا گیا۔ چودھری شجاعت کے بچوں سے اس وقت تک کوئی بات نہیں ہوگی جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن پر اسلام آباد میں نامعلوم افراد کا حملہ۔ سیکٹر G7 میں بلیڈ کے وار سے رؤف حسن کو زخمی کر دیا۔ حملہ کرنے والے افراد خواجہ سراؤ کے روپ میں تھے۔ واقعے کے فوری بعد نجی ٹی وی کا عملہ باہر آیا اور رؤف حسن کو دفتر لے کر گیا۔ ترجمان پی ٹی آئی کو 12 سے زائد ٹانکے لگے۔ طبی امداد کے بعد انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ابتدائی بیان میں ترجمان پی ٹی آئی نے کہا نجی ٹی وی کے پروگرام میں ریکارڈنگ کے بعد گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ 4 افراد نے تیز دھار بلیڈ سے منہ پر کٹ لگا دیا۔ لوگوں کے جمع ہونے پر حملہ آور فرار ہو گئے۔ افسوسناک واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ اسلام آباد پولیس نے واقعے کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ عینی شاہدین کے بیانات قلم بند۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے ملزمان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پی ٹی آئی کی حملے کی تحقیقات کے لیے 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن۔ رؤف حسن پر حملے کی اطلاع ملتے ہی تحریک انصاف سینٹ سے واک آؤٹ کر گئی۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا رؤف حسن پر حملہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ بات یہاں تک آ گئی ہے کہ سب سے بڑی جماعت کے ترجمان پر حملہ کیا گیا۔ 24 گھنٹے میں ملزمان کو پکڑا جائے۔ شہری رحمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا پریزائڈنگ آفیسر صاحبہ آپ نے رؤف حسن پر حملے کی مذمت نہیں کی۔ شہری رحمان نے جواب دیا میں نے مذمت کی ہے، آپ ایوان میں نہیں تھے۔ فیصل واوڈا نے بھی مذمت کی۔ شہری رحمان نے وزیر قانون سے واقعے کی رپورٹ طلب کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا رؤف حسن پر حملے کے معاملے پر قانون کے مطابق عمل درآمد ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا خواجہ سرا کو پکڑ لیا تو کہانی پتہ چل جائے گی۔ رؤف حسن کو دائیں گال پر گہرا زخم آیا ہے۔ لگتا ہے ان کی زندگی لینے کے لیے حملہ کیا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان کی رؤف حسن کی عیادت کے بعد گفتگو۔ کہا آدھے انچ سے رؤف حسن کی شیرک بچ گئی۔ اللہ نے انہیں دوسری زندگی دی ہے۔ ان کی کبھی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رہی۔ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو میں بولے بانی پی ٹی آئی 1-1.5 مہینے میں رہا ہو جائیں گے۔ ان کے خلاف دائر تمام کیسز سیاسی ہیں۔ ایک میں ضمانت ہو چکی، اب 2 کیسز رہتے ہیں۔ یہ عدلیہ کا امتحان ہے کہ وہ کیا فیصلے دیتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ گزشتہ سماعت میں چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ پروسیکیوٹر کہتا ہے ذاتی مفاد کے لیے سائفر پبلک کیا تو پھر اس میں پھیرا پھیری کہاں سے آ گئی؟ ہمارے پاس دستاویز ہی نہیں تو موازنہ کیسے کریں؟ سائفر کا متن کیا تھا وہی بتا دیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سوال کیا سائفر میں کیا تھا، کیا ہیرا پھیری ہوئی؟ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے کہا سائفر خفیہ دستاویز ہے، کورٹ میں پیش نہیں کیا، یہ عدالت کہے گی تو پیش کر دیا جائے گا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا پوچھ کر تھک گئے ہیں، اس بند لفافے میں کیا تھا؟ بلا واسطہ ہی صحیح، کس ملک کو اس کا فائدہ ہوا؟ ایجنسیوں کے کام پر کسی کو اعتراض نہیں، اعتراض ماورائے قانون کام پر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے لاپتہ طلبہ کیس میں ریمارکس۔
पूछा 10 साल में कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितनों को लापता या हिरासा किया गया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी भी शख्स को हिरासा नहीं कर सकती। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, अच्छा खुफिया एजेंसी को अब थाने में बुलाएंगे, कोई किसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। अदालत की अटॉर्नी जनरल को 14 जून को जवाब जमा कराने की हिदायत। सेनेटर फैसल वावडा अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर कायम सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, उन्होंने ना किसी की तजलील की, ना किसी का नाम लिया। कानून जजिस के मिसकंडक्ट पर बात की इजाज़त देता है। एग्जेक्टिव की साख पर सवाल होगा तो सब साथ होंगे। पाकिस्तान में निशानदही करना, एहतसाब करना भी जुर्म है। जिन पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए थी उन पर नहीं लगी। इस वक्त के आमिर को भी अलामती सज़ा देते। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया, फिर कहा गया गलती हो गई। एक पार्टी नाम लेकर गालियां देती है, तौहीन का नोटिस नहीं आता। इन शवाहिद के बाद अदालत ने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपसे सवाल किया तो तौहीन, आपसे गलती हो तो मिस्टेक। गरीब को 1 रुपए की रोटी मिले तो स्टे ऑर्डर, बाइक देने की बात की तो कहा खवातीन को छेड़ेंगे। पंजाब असम्बली से पास मुतनाज़ा हत्या के इज्जत कानून के खिलाफ तमाम सहाफ़ती तंजीमें एक हो गईं। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और MN के नुमाइंदों का वर्चुअल इजलास। जॉइंट एक्शन कमेटी ने हत्या के इज्जत बिल को काला कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। इजलास के शुरका ने कहा, कानून रात की तारीकी में स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर बनाया गया। जॉइंट एक्शन कमेटी सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर से राब्ते करके अपनी जिदोजहद को आगे बढ़ाएगी। पंजाब हुकूमत के बिल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। सिंध और पंजाब में झुलसा देने वाली गर्मी 27 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी। दर्जा हरारत मामूल से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहेगा। सिंध के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। तालीमी इदारे 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। दूसरी तरफ गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग का मसला भी सर उठाने लगा। लेस्को का तरसीली निज़ाम फिर जवाब दे गया। कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली। शॉर्टफॉल न होने के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग होने लगी। पिशावर, नौशहरा, DG खान समेत शहर शहर बिजली की गैर एलानिया बंदिश। हाई लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 18 से 22 घंटे बिजली बंद रहने लगी। गैर एलानिया लोड शेडिंग करके के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में घुसकर उनकी बिजली बंद कर दो। गर्मी की वजह से कोई मरे तो FIR के इलेक्ट्रिक के खिलाफ होनी चाहिए। सूबाई वजीर सईद गनी का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बिजली बंद करके के इलेक्ट्रिक के 10 घंटे बिठाएं तो उनको पता चलेगा। शर्जील मेमन ने कहा कि इलेक्ट्रिक पाकिस्तान का नाअहल तरीन इदारा बन गया। घर बैठे ही लोगों को बिल भेज दिए जाते हैं। 20 यूनिट वालों को 200 यूनिट का बिल थमा दिया जाता है। जब सारिफीन बिल की शिकायत करते हैं तो ये उनको कहते हैं बिल्स की किस्तें कर देते हैं। जब यूनिट्स इस्तेमाल किए ही नहीं तो बिल कैसा? ये इन इदारों की बदमाशी है।